رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر اجلاس، مقالہ نگاران اور معزز سامعین، میرے مقالے کا عنوان تحقیقات اسلامی کے فقہی مباحث سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ تحقیقات اسلامی کے مولانا کے فقہی مقالات کا میں مطالعہ پیش کروں گا، لیکن بنیادی طور پر مولانا محترم نے اپنے 8 مقالات کو جو تحقیقات اسلامی میں مختلف سنین میں شائع ہوئے تھے ان کو یکجا کتابی شکل میں شائع کیا تھا، اور اس کتاب پر چند سطریں لکھنے کا جو بنیادی داعیہ ہے وہ خود مولانا کی خواہش تھی، جو انہوں نے 18 فروری 2016 کو یہ کتاب ہدیہ کرتے ہوئے مجھے حکم دیا تھا، لیکن باوجوہ میں ان کی زندگی میں اس پر کچھ نہیں لکھ سکا۔ اور دوسرا داعیہ یہ ہوا کہ بر صغیر ہند و پاک کی عربی اور اردو مطبوعہ اور مخطوطات کو یکجا کرنے، اس کی انڈیکسنگ کرنے کا ذوق اور شوق مجھے اپنے ایم فل اور اپنے پی ایچ ڈی کے درمیان رہا ہے۔ چنانچہ اردو زبان میں جب کچھ اس طرح کی چیز آتی ہے تو ایک شوق ہوتا ہے، اور اس پر کچھ چیزیں میں نے کتابی شکل میں لکھی بھی ہیں۔ یہ تحقیقات اسلامی کے فقہی مباحث، جس میں 8 مقالات ہیں جو مختلف سالوں میں تحقیقات اسلامی کا حصہ بنے ہیں، ان کی اہمیت کے پیش نظر مولانا نے انہیں شائع کیا، جس کے عنوانات اس طرح ہیں: اسلامی شریعت میں اجتہاد کا عمل، ہندوستان کی شرعی و قانونی حیثیت، دارالاسلام دارالحرب کا تصور جدید عالمی پس منظر میں، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر اسلامی قانون کا نفاذ، اسلامی ریاست اور غیر مسلموں پر حدود کا نفاذ، غیر مسلموں سے ازدواجی تعلقات، اسلام کا قانون قصاص، قتل نفس، قصاص اور دیت کے احکام، قذف اور لعان کے احکام۔ آپ نے ان مقالات کے عناوین کو سنا، ظاہر ہے کہ یہ موضوعات ہماری فقہی کتب میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے۔ مولانا نے جا بجا کوشش کی ہے کہ اس کو عصر حاضر سے منطبق کریں، لیکن بنیادی طور پر عربی زبان میں جو یہ موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان کو اس شرح و بسط کے ساتھ اور اتنے مصادر اصلیہ کے حوالوں کے ساتھ اور شروح اور حواشی کی تزئین و آرائش کے ساتھ غالباً یہ موضوعات پہلی بار قارئین کے علم میں آئے ہیں۔ میں نے ان سارے مقالات کا ایک تجزیہ کیا ہے، اور ہمارے کنوینر صاحب نے مجھے صرف 8 منٹ کا وقت دیا ہے۔ ان تجزیات کا اختصار بھی اگر کروں تو وقت بالکل ناکافی ہو جائے گا۔ یہ موضوعات مولانا نے جو لیے ہیں، اس کا آغاز خوبصورت ہے اور اس کا اختتام بھی بہت عمدہ ہے۔ بیچ میں موضوعات میں جو ذیلی عناوین ہیں وہ شروع سے آخر تک بہت ہی مربوط ہیں، اور مولانا قاری کو لمحہ بلمحہ سیڑھیاں چڑھانے کی تشویق اپنے مقالات میں کرتے ہیں۔ میں دیے گئے وقت کا خیال کرتے ہوئے صرف اپنے مقالے کا آخری حصہ جو کتاب کی بعض امتیازات سے متعلق ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کے فقہی موضوعات کو قرآنی آیات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ مولانا کی دیگر تحریروں میں بھی یہ خوبی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ عرض مسئلہ کے فوراً بعد قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں، تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے کی معتبر کتابوں سے رہنمائی حاصل کر کے مسئلہ کو منقح کرتے ہیں، احادیث رسول، آثار صحابہ سے پیش نظر مسئلہ کو تقویت بخشتے ہیں۔ اس دوسرے مستند میں بھی محقق و معتبر محدثین کی کتب اور ان کی آراء کو نقل کرتے ہیں۔ نفس مسئلہ کو موقت کرنے کی خاطر فقہائے اربعہ سے مدد لیتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی تحریریں فقہ مقارن کو پروان چڑھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی مولانا کی اس کتاب میں کسی خاص مکتب فکر کے بجائے چاروں ائمہ فقہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے
ہر صفحہ پر فٹ نوٹس میں درج مآخذ و مصادر سے فقہ مقارن کی قدر افزائی نظر آتی ہے۔ اس کتاب کے تمام مقالات تحقیق اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں، ان میں تجزیاتی پہلو کا غلبہ ہے، سوالات قائم کرتے ہیں، ایک سے زائد اسباب، محرکات، فوائد جیسی قدروں کا ذکر و چرچا ہے، نفس مسئلہ اور عرض مسئلہ کے بعد سوالات قائم کر کے موضوعات کو قابل توجہ بناتے ہیں۔ اس طرح قاری کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ماضی، حال اور مستقبل میں حل کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ فقہی مصادر میں نفس مسئلہ پر تاریخی نظر بھی ڈالتے ہیں۔ اس طرح فقہ اسلامی کی رفتار نقد و نظر کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تاریخی تجزیہ جملہ مصادر کے جلب میں کرتے ہیں، چنانچہ عہد صحابہ میں اسلامی قوانین کے تدریجی ارتقاء پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، اور فقہاء اربعہ کے تعامل سے بھی اس کا تقابل کیا گیا ہے۔ یہ پہلو تمام اختلافی مسائل میں نمایاں تحقیق کی اعلیٰ قدر کو کتابیں نمایاں کرتے ہیں، اور تمام مصادر و ماخذ کے جدید ایڈیشنز کی تفصیلات بھی اس مقالے میں کرتے ہیں جو تحقیقات اسلامی میں شائع ہوا تھا، اور اس میں جو ماضی کی جو چیزیں تھیں ان کو جدید ایڈیشنز کے حوالے سے اس کو مستند اس میں کیا گیا ہے۔ مسائل و موضوعات کی توضیح کے ضمن میں راجح امور کی وضاحت کرتے ہیں، ترجیحی امور کی نشاندہی کے ساتھ کمزور پہلوؤں اور ناقص آراء کی تعیین کرتے ہیں، علماء امت کے اجماع کا حوالہ پیش جا وجہ کرتے ہیں، اور اپنی محتاط رائے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ البتہ اپنی رائے پیش کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، غالباً ایسا احتیاط کے پیش نظر کرتے ہیں۔ دارالحرب کے، اور اس سلسلے میں نے ان کی کچھ آراء کا ذکر کیا ہے جس کو یہاں میں چھوڑتا ہوں۔ فقہی اصطلاحات کی تشریح کرتے ہیں۔ مولانا کی یہ تشریحات نفس مسئلہ، موضوع اور بحث کی تفہیم میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً مضمون ہندوستان کی شرعی و قانونی حیثیت میں دارالاسلام، دارالحرب، دارالعہد، دارالبغی کی تشریح، اسی طرح سے دوسرا مضمون اسلامی شریعت میں اجتہاد کا عمل، اس میں مجتہدین فی الشرع، مجتہدین فی المذہب، مجتہدین فی المسائل، اصحاب تخریج کی تشریح۔ مقالہ نمبر 3 میں جس کا عنوان ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر حدود کا نفاذ، اس میں حد خمر، حد سکر، حد سرقہ، حد قذف، حد زنا کی وضاحت کرتے ہیں۔ احسان، ذمی و حربی، قصاص کا معنی و مفہوم، قتل عمد، قتل خطا، قتل شبہ عمد، دیت وغیرہ کے حکم کی بہت واضح اور عمدہ تشریح کرتے ہیں، اور مصادر سے اس کو منزہ کرتے ہیں۔ اگلی خوبی ذیلی عناوین کی تزئین و آرائش ہے۔ اس کتاب کے تمام مضامین کا یہ خوشنما اور ظاہری پہلو ہے۔ ذیلی عناوین کے ذریعے پیراگرافنگ کو وقار ملتا ہے، قاری بتدریج موضوع کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے۔ یہ قدر مولانا کی تمام تحریروں کا نمایاں وصف ہے۔ پہلے مضمون میں 18 ذیلی عناوین ہیں، دوسرے مضمون میں 12 ذیلی عناوین ہیں، تیسرے میں 11، اور اس طرح ان 8 مقالات میں تقریباً 87 ذیلی سرخیاں قائم کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں ایک حوالہ حسب حال معلوم ہوتا ہے۔ تقلید اور عدم تقلید کے موضوع پر سہروزہ دعوت نے مولانا عمری سے ایک انٹرویو لیا جو 16 جولائی 2001 کی اشاعت میں شائع ہوا، جسے بے حد پسند کیا گیا، اور بعد میں کتابچے کی شکل میں وہ شائع ہوا، اور جسے مرکزی مکتبہ نے اسے شائع کیا، جس کا عنوان رکھا گیا فقہی اختلافات کی حقیقت۔ اس عنوان میں انٹرویو لینے والے نے 17 سوالات کیے، جنہیں 17 ذیلی عناوین میں کتابی شکل دی گئی۔ میں آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ذیلی عناوین کی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ مولانا کی نظروں سے گزر کر یہ کتاب جب شائع ہوئی، جو انٹرویو تھا دعوت کا، اس کو بھی ذیلی عناوین عطا کیا گیا۔ اس کی چند سرخیاں کچھ اس طرح کی ہیں: فقہی مسالک کی اصولی حیثیت، فقہی مسالک پر امت کے اعتماد کی بنیاد، مسالک فقہ سے ائمہ حدیث کے اختلاف کی حقیقت۔ وقت ختم ہو گیا ہے، 1 منٹ میں اور خاتم بحث پڑھ دیتا ہوں۔ راقب نے گزشتہ صفحات میں مولانا سید جلال الدین عمری کے مجموعہ مقالات کا مطالعہ پیش کیا۔ چونکہ یہ کوئی باضابطہ تصنیف نہیں ہے، اس لیے کتاب کا عنوان بھی موضوعی نہیں رکھا گیا۔ ضرورت ہے کہ مولانا کی فقہی خدمات پر باضابطہ کام کیا جائے تاکہ سماجی، معاشی اور تعبدی مسائل کا احاطہ ہو سکے۔ اسی طرح زندگی اور تحقیقات اسلامی کے اداریوں میں فقہی مسائل کو
کو جو زیر بحث لایا گیا ہے ان کے اشاریے تیار کیے جائیں اور عنوانات قائم کیے جائیں اور یکجا مرتب کر کے انہیں کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ اداریے اب تک غیر مطبوعہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مولانا اہتمام کے ساتھ اپنے تمام مقالات کو کتابی شکل میں لاتے تھے اور ضرورت کے پیش نظر دیگر زبانوں میں بھی ان کا ترجمہ کرانے کے اہتمام کرتے تھے۔ اس کتاب میں درج اس کتاب میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان میں اعراب نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ جس طرح قرآنی آیات معرب ہیں اسی طرح احادیث، آثار اور فقہی آراء کو بھی معرب کیا جائے، اعراب لگایا جائے تاکہ استفادہ مستحکم ہو سکے۔ اس کتاب کے مقالات کا تعلق موجودہ حالات سے کم ہے، تاہم یہ موضوعات اسلامی شریعت کے اہم عنوانات ہیں جس کی ضرورت آئندہ پیش آ سکتی ہے یا مسلم ممالک کے طلبہ محققین ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مولانا اس کتاب میں عربی مصادر پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے انہی کے حوالے نقل کرتے ہیں۔ اردو کتابوں کے حوالے اس کتاب میں بالکل انقا ہیں، البتہ اپنی بعض اردو تصانیف کا حوالہ دیتے ہیں۔ شکریہ۔